اور اللہ کا ننھا سا پیغمبر جو 3 دن کا ہے وہ اپنے انگوٹھے کو منہ میں ڈال کر کے چوس رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہے. یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. آپ نے ماں کا دودھ نہیں مل سکا تو اپنا انگوٹھا چوسا اور اللہ نے اللہ کے نبی کو انگوٹھے سے دودھ پلایا, ان کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہوا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں نے چھپا چھپا کر کے 11 یا 13 سال تک اسی غار میں رکھا ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں 11 یا 13 سال تک رہے, کیونکہ ننھا سا بچہ بستی میں لے جاؤں گی تو نمرود پوچھے گا کہ میرے اعلان کے بعد ہی یہ بچہ پیدا ہوا ہے, میرے بچے کو قتل نہ کرا دے. تو 11 یا 13 سال کی عمر آپ کی غار میں ہوئی. سوچو اللہ کے نبی نے کیسے امتحان کے ساتھ زندگی گزاری. غار میں رہے 11 یا 13 سال تک, زبان پر کبھی شکایت بھی نہیں آئی, کبھی شکوہ بھی نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 11 یا 13 سال کی عمر میں کہا امی مجھے شہر میں تو لے کر کے چلو, مجھے بستی میں تو لے کر کے چلو. ماں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر انہیں بستی میں لے گئی. جب بستی میں گئے تو لوگوں کو یوں لگا کہ یہ کتنا خوبصورت جوان ہے. آپ تھے 11 یا 13 سال کی عمر کے, لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے تو آپ اس عمر میں بھی جوان لڑکے لگتے تھے. تو لوگوں نے دیکھا بڑا خوبصورت ہے, لوگ جمع ہو گئے, چچا جمع ہوا, کچھ لوگوں نے رشتہ دار جمع ہوئے. جب سب جمع ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سادگی سے کہا لوگوں میں اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہوں, میرا رب کون ہے, بتاؤ میرا رب کون ہے. سب معلوم ہے, اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے سیکھ کر کے آتا ہے. نبی کو کسی کے پاس سیکھنے نہیں جانا پڑتا, نبی کو کسی کے پاس جو ہے شاگردی اختیار نہیں کرنی پڑتی اپنے جیسے انسان کے ساتھ. ارے جس نے دودھ انگوٹھے میں جاری کر دیا اس اللہ نے کیا نہ سکھایا ہوگا اپنے ابراہیم کو. لیکن چونکہ اگر آپ آ کر ڈائریکٹ قوم کے سامنے جو ہے تقریر شروع کرتے تو قوم کہتی ہے وہی ہے جس کا خواب نمرود نے دیکھا تھا. تو آپ نے بات حکمت سے شروع کی, فرمایا لوگوں مجھے اپنے رب کی تلاش ہے, بتاؤ میرا رب کون ہے. تو قوم کو نے سوچا کہ یہ نیا نیا جوان بستی میں آیا ہے, اس کے مائنڈ کو ہائیجیک کیا جائے. تو انہوں نے تارا دکھا کے کہا ابراہیم یہ تیرا رب ہے. تو آپ نے اچھا اسے میرا رب کہتے ہو, یہ میرا رب ہے. سوالیہ طور پہ کہا یہ میرا رب ہے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تیرا رب ہے. آپ نے اسے دیکھا, جب صبح ہوئی, صبح ہوتے ہوتے وہ تارا ڈوب گیا. آپ نے فرمایا جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. ارے جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. ارے آسمان میں ڈوبنے والا بھی خدا نہیں ہوتا, دریا میں ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی آسمان میں جو ہو اور وہ صبح ہوتے ہوتے ڈوب جائے تو آسمان میں ہو کر ڈوبنے والا خدا نہیں, تو دریا سمندر میں ناچ ناچ کر کے جسے ڈبا دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ اس کے پاس بھی کوئی جانے کی جگہ ہے, وہ بھی وہاں بھی منت مانگنے کی جگہ ہے, وہاں بھی اگربتیاں سلگانے کی جگہ ہے. اور حیرت ہے مسلمان بھی جا رہے ہیں, اور جانے کے بعد مسلمان کیسے؟ او نادان, ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا, جو ڈوبنے کو تلا دیتا ہے وہ میرا خدا ہے. اس خدا کو چھوڑ کر ڈوبنے والے پاس جاتے ہو. مسلمان عورتیں اسکارف لگا کر منتیں مانگنے جا رہی ہیں, ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اسے, واٹس ایپ پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ہاں اب یہاں بھی آ رہے ہیں برقع پوش. وہ برقع پوش مشرک تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام کا نظریہ نہیں بدل سکتا. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہاں ہم منتیں وہاں نہیں مانتے جسے ڈبا دیا جاتا ہے, ہم منتیں وہاں مانتے ہیں کہ جو ترانے والے ہیں, لیکن ان ترانے والوں کو بھی ہم خدا نہیں کہتے, ولی اللہ کہتے ہیں. میرے غوث کی شان تمہیں نہیں معلوم, ہر ترانے والے کو بھی ہم خدا نہیں کہتے, کیونکہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ اس خدا نے ترانے کی طاقت دی. بات میں بہت دور نہ چلی جائے لیکن اشارہ دینا چاہتا ہوں. میرے غوث نے نہیں ترایا, میرے غوث نے نہیں ترایا.
اچھا کشتیاں ترانا بھی کچھ آسان ہے، لیکن میرے غوث نے تو ایسی کشتی ترائی جسے ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے، جسے ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے تھے۔ بس اشارہ دے کر گزرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو دماغ آئے، ارے منت ہی مانگنا ہے تو میرے غوث کی مانگ، جس نے 12 سال کی کشتی ڈوبائی۔ پھر بھی ہم اسے عبد القادر، انہیں عبد القادر کہتے ہیں، عبد القادر کہتے ہیں، اور جو عبد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہو وہ عبد نہیں ہو سکتا۔ میرے غوث کا نام بھی میرے اللہ نے عبد القادر ہی رکھوایا ان کے ماں باپ سے، تاکہ قدرت بھی دیکھ کر کے لوگ انہیں عبد القادر ہی کہے، اور پھر یہ اندازہ ہو جائے جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا۔ اس لیے مصیبتوں سے تنگ آ کر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اور اللہ نے تو اتنے آستانے ہمیں عطا فرمائے ہیں، روزانہ ایک ایک دن بھی ایک ایک آستانے پہ جائیں گے تو زندگی ختم ہوگی، آستانے ختم نہیں ہوں۔ جن کے آستانے نہیں ہیں، جن کے پاس آستانے نہیں ہیں وہ بھٹکتے ہیں، ہمارے یہاں تو اتنے آستانے کہ زندگی ختم ہوگی، آستانے ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھیں، میرے غوث کی شان عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ سنتے رہتے ہیں غوث پاک کی محفلوں میں، جنہوں نے نہیں سنا ان کو اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث العظم دستگیر جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد دجلہ کے کنارے نکلے ہیں سیر کے لیے۔ دیکھا ایک بڑھیا ٹھلیا لے کر آتی ہے اور آنسو پوچھتی ہے۔ میرے غوث نے خادم سے کہا ذرا پوچھنا وہ بڑھیا روتی کیوں ہے۔ دیکھو بھائیو، رلانا تو سب کو آتا ہے، لیکن روتوں کی آنسو پوچھنا یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اس کا مذہب نہ پوچھا، اس کا مسلک نہ پوچھا، اس کا نسب نہ پوچھا، اس کا گھر محلہ نہ پوچھا، روتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ والوں کو رلانا نہیں آتا، وہ روتوں کو ہنسانا جانتے ہیں، وہ رونے والوں کو مسکرانے کا شعور عطا کرتے ہیں۔ وہ کیا لوگ تھے، اللہ اللہ۔ فرمایا جا پوچھ۔ خادم گیا، کہا بڑھیا روتی کیوں ہے؟ کہ تجھے کسی نے ستایا نہیں، مارا نہیں، پیٹا نہیں۔ بڑھیا نے کہا جا تیرا کام کر، میرے غم سے تجھے کیا تعلق؟ آپ خود آئے۔ مائی تو روتی کیوں ہے؟ نظر اٹھا کے دیکھا تو کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں پھر جن چہروں کی باتیں کاٹی نہیں جاتی، دشمن بھی وہاں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ میرے غوث کو اس نے کہا کہ میرے غم سے آپ کو تعلق کیا ہے؟ او پوچھنے والے اگر پوچھتا ہے تو سن لے، مجھے کسی نے مارا نہیں، ستایا نہیں، پیٹا نہیں، تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن بات یہ ہے کہ دجلہ پہ جب آتی ہوں تو اکلوتا بیٹا یاد آتا ہے۔ جوانی میں بیوہ ہو گئی، بچے کی پرورش کی، جوان کیا، رات تو دن ایک خواب تھا کہ میرا بیٹا جوان ہوگا تو بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کروں گی۔ لے گئی، شادی کر کے لوٹی، بارات آ رہی تھی، دجلہ کے کنارے پہ لگی، چند لوگ اترے، پھر طوفان آیا، کشتی واپس پلٹی اور بیچ جا کر کے ماں کے سامنے بیٹے کی بارات ڈوب گئی۔ کمائی بارات ڈوب گئی، کتنے دن ہوئے؟ کہا 12 سال ہو گئے۔ کہا 12 سال ہو گئے، ٹھیک ہے انتظار کر، ابھی تیرے بیٹے کی کشتی تیرتی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ کون ہے آپ؟ کہا مائی مجھے کو عبد القادر کہتے ہیں۔ چونکہ وہ تھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی تھی، وہ مسلمان نہیں تھی۔ رک ابھی انتظار کر۔ اکثر مورخین نے اسے عیسائی لکھا، عیسائی تھی وہ۔ اس نے کہا آپ کشتی ترانے کی بات کرتے، 12 سال ہو گئے۔ کہا ہاں 12 سال ہو گئے، دیکھ ابھی میرے اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ، تماشا دیکھ میرے اللہ کی قدرت کا۔ میرے غوث نے وہیں پر مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا دیا، اللہ اس کشتی کو ترا دے مولا، اور جیسی ڈوبی تھی ویسی ترا دے۔ ارشاد ہوا عبد القادر میرے بندے، وہ جو کشتی ڈوبی تھی اس کشتی کے اندر انسان تھے جنہیں مچھلیاں کھا گئی ہے، اور ان مچھلیوں کو انسان کھا گئے ہیں، اور انسان کھا کر اس کو ہضم کر گئے ہیں، وہ فضلے نکلے تو اسے زمین ہضم کر چکی ہے۔ عرض کی مولا تیرے لیے کیا مشکل ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ جس قوم کا خدا اس شان کا ہو کہ عبد القادر جیلانی جیسا کہہ رہا، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ اس خدا کو چھوڑ کر اپنی مصیبتوں کا حل تم بتوں کے پاس تلاش کر رہے۔ کچھ آزاد خیال مسلمان ہیں کہ ہاں ہم بھی انہیں بٹھاتے ہیں، ہم بھی ان کی عبادتیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نیوٹرل لوگ ہیں،
کوئی مسلمان نیوٹرل نہیں ہو سکتا. جو مسلمان ہوگا وہ صرف مسلمان ہوگا, لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرے گا. کچھ نہیں ہے, کوئی نیوٹرلزم کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو مسلمان ہوگا وہ صرف مسلمان ہوگا, اسلام کے تقاضوں کو پورا کرے گا. اس لیے یاد رکھیں, جب مصیبت آئے یا تو اللہ کی بارگاہ میں آئے یا ولی اللہ کی بارگاہ میں آئے. آپ فلم کے ہیرو کو دیکھ کر کے نیوٹرل بن رہے ہیں کہ ہم میلاد النبی کے جلوس میں بھی جائیں گے اور مشرکوں کے تہواروں میں بھی جائیں گے. اس کی کوئی اجازت نہیں, کوئی گنجائش نہیں. آپ مسلمان ہیں, صرف مسلمان ہیں. عرض کیا مولا تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ ارشاد و عبد القادر میرے بندے کچھ اور مانگ لے, یہ رہنے دے. میرے غوث نے اپنا جبہ اتارا, اس کے تیری عزت کی قسم یہ اتار دیتا ہوں, اگر تو نے یہ کام نہ کیا مولا میری خاطر زندگی پر میں لباس نہ پہنوں. ندائی میرے بندے اسی تیری ادا پر تو ساری کائنات قربان ہے, اور تیرا یہ یقین ہمیں اچھا لگتا ہے, اب میری قدرت کا کرشمہ دیکھ لے. اور اس کے بعد جب دریا کی طرف نظر کی ہے تو لوگ بھی دیکھ رہے تھے, جو کشتی ڈوبی تھی 12 برس کی وہ اوپر تیر گئی ہے, اوپر تیر گئی. بڑھیا نے کہا عبد القادر جیلانی, یہ خاص بات ہے, شاید اپنی ابھی تک یہ نہیں سنا ہوگا. بڑھیا نے کہا عبد القادر میری عمر تو بڑھ گئی, اب بیٹا جو زندہ ہو گیا, بہو جو زندہ ہو گئی, تو گویا کہ 12 سال میری زندگی کے زیادہ گزر گئے, اب میں جلدی سے مر جاؤں گی, اب میں جلدی سے مر جاؤں گی, بیٹی اور بہو کی خوشیاں نہیں دیکھ سکوں گی. فرمایا جا بڑھیا, میں نے اللہ سے یہ بھی دعا کر دی کہ جو 12 سال تیرے غم میں گزری اللہ نے اتنی عمر بھی تیری بڑھا دی ہے, اب تجھے بہو اور بیٹے کی خوشیاں دیکھنا بھی نصیب ہوگی. پھر اس نے کہا کہ اب میں پیچھے کیوں رہوں, ارے جس قوم کے بندے کا یہ عالم ہے اس قوم کے خدا کا عالم کیا ہوگا. پڑھا کلمہ, میں بھی مسلمان ہوتی ہوں, اور اس دلہا کو بھی مسلمان کیا.